أكبر ولله الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں، اس کے متعلق آپ کو بتلا دوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی بابرکت، بڑی سعادت والا مہینہ ہے، اور اس کا استقبال بالکل شاندار انداز میں کرنا چاہیے۔ وہ کیسے تیاری کریں اور کیسے استقبال کریں کہ ابھی شعبان کے مہینے سے ہی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں نکالیں اور دیں، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایک مقدمہ ہے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے۔ اور محترم بزرگوں، دوستو، رمضان مبارک کا ہم استقبال کس طرح کریں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں نہ ہمارا کوئی فرض چھوٹے اور نہ ہی کوئی سنت اور نوافل چھوٹے، بلکہ رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور سے روزے کا اہتمام اس انداز میں کریں کہ ہمارا اعضاء، جوارح اور آنکھ، کان، ناک، منہ سارا کا سارا روزہ دار ہو۔ کس طور سے کہ ہم کان سے کوئی غلط بات نہ سنیں، آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، زبان سے کوئی غلط بات نہ بولیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے والی کام نہ کریں، اور پاؤں سے کسی غلط راستے پر نہ چلیں۔ اور دل و دماغ کا روزہ بھی ہے۔ دل و دماغ کا روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو برے خیالات، کینہ، کپٹ، حسد، لالچ جیسی بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور رمضان مبارک کے اندر خاص طور سے تراویح کی نماز میں ہماری حاضری ضروری ہے۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے۔ اس میں آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، اور حضور اکرم علیہ السلام اپنے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی۔ اس لیے ہم سب کو اس کا بھی پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کے اندر ذکر و اذکار اور تسبیحات بھی خوب کرنا چاہیے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز استغفار کی کثرت، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح اور دیگر ذکر ہیں، استغفار، استغفر اللہ وغیرہ کا بار بار ورد کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کلمہ کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، کہ پورے رمضان مبارک کے اندر کوشش یہ ہو کہ ہمارا ایک 70,000 کا کوٹا پورا ہو جائے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور
اس رمضان مبارک کے اندر دو اور چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس سے حتی المقدور بچنا چاہیے۔ ایک چیز ہے گناہوں سے بچنا، اور دوسری چیز ہے غلط چیزوں کو دیکھنا یا سننا، اور دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ، یہ دو چیزیں کثرت سے کرنی چاہیے، اور پورے رمضان مبارک کے اندر جتنا زیادہ ہو قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کو بار بار پڑھنا، اگر ہو سکے تو 2-4 مرتبہ رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم ختم ہو جانا چاہیے، مکمل ہو جانا چاہیے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک بات طے کر لیں کہ ایک مرتبہ پورے رمضان مبارک میں اپنے طور سے بیٹھ کر کے قرآن کریم کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے تہجد ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں عام طور سے سحری کا وقت ہوتا ہے اور لوگ جاگتے ہی ہیں، لیکن اسی میں سحری کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اگر اپنے آپ کو تیار کر لے تو تہجد کی نماز ادا کرنا بہت بھاری نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، ہر روز اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز مغرب کے بعد کیا ہے، اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 6 رکعت اوابین 2-2 رکعت کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں رکنے اور جاگنے کا اہتمام کریں تو اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار اور تمام تر نوافل وغیرہ جتنے بھی چاہیں ہم اور آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نوافل کے لیے کوئی وقت اور کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مکروہ اوقات کو نکال کر کے جو 3 ہے، نمبر 1 فجر کے بعد فوراً سورج جب تک طلوع ہو کر کے خوب اوپر نہ آ جائے، اور دوسرے ہے زوال کا وقت دوپہر، جس وقت میں سایہ عصبی سامنے ہوتا ہے، یعنی سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، اور تیسرے جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت میں نوافل پڑھنے سے بچنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی اوقات اور جو بھی ٹائم مل جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2-2 رکعت کر کے خوب نوافل کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا صحیح استقبال یہی ہے، اور اپنے آپ کو یہ کوشش کریں کہ جو گزشتہ رمضان مبارک میں ہم نہیں کر سکے، انشاءاللہ آنے والے رمضان مبارک میں اس سے زیادہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کر دیتا ہے جب انسان اپنی کوشش اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر اپنے دل میں ارادہ اور اہتمام ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توفیق عطا فرما دیں گے، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دیں گے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے ہر لمحہ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا ان اللہ وملائکته يصلون علی